السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس مختصر نشست میں ہم بات کریں گے ماہ سفر کے حوالے سے کہ سفر کے مہینے میں کیا کوئی نحوست پائی جاتی ہے۔ کئی لوگ جو توہم پرستی کا شکار ہیں وہ سمجھتے ہیں اس مہینے میں نحوست ہے، اور خاص طور پہ اس کے جو ابتدائی 13 دن ہے کہ ان دنوں میں کچھ تیزی ہوتی ہے، اس لیے کوئی بھی خوشی کا کام سر انجام نہیں دینا چاہیے کیونکہ اس میں خیر نہیں ہوگی۔ حالانکہ بخاری شریف کی کتاب الطب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، یعنی اس کے اندر یہ سمجھنا کہ کوئی نحوست پائی جاتی ہے اور کوئی بھی کام کرنے سے رک جانا، یہ قطعاً درست نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی ایسا خاص عمل نہیں ہے کہ جس کو اس مہینے میں فضیلت کے ساتھ شریعت نے ہمیں بتلایا ہو یا پھر اس مہینے میں کسی بھی عمل سے روکا ہو، بلکہ عام دنوں میں جو خیر کے کام کیے جاتے ہیں اور برے کاموں سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہے، اس مہینے میں بھی انہی کاموں کو کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اسی معمول کے ساتھ کرنے والے خیر کے کاموں کو کرنا چاہیے اور برے کام جو ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ سنن ابی داؤد کی کتاب الطب میں یہ بات رقم ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ سفر کے مہینے کو ایک سال حلال کر لیتے اور دوسرے سال حرام کر لیتے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کے مہینے کے حوالے سے کسی بھی قسم کی تبدیلی سے منع فرمایا ہے کہ ماہ سفر میں کسی بھی قسم کی تبدیلی صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس مہینے کے آخری بدھ کو توہم پرستی کا شکار لوگ یوم غسل صحت بھی کرتے ہیں اور میٹھی چیزیں بانٹنے لگ جاتے ہیں۔ اس کی بھی شریعت کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پرانے زمانے میں اس مہینے کے اندر لوگ بیمار ہو جاتے ہوں، کیونکہ سفر کا مطلب زرد ہونا ہے، تو کوئی پیٹ کی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہوں گے۔ اگر کسی قسم کی کوئی بیماری آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، جیسے وہ آتی ہے تو اللہ کے حکم سے وہ چلی بھی جاتی ہے۔ بخاری و مسلم کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوى ولا طیارۃ ولا حامۃ ولا سفر، یعنی نہ تو کوئی بیماری خود بخود متعدی ہوتی ہے اور نہ ہی کسی چیز سے بدشگونی لینا درست ہے اور نہ ہی کسی پرندے کو منحوس تصور کرنا چاہیے اور نہ ہی سفر کے مہینے میں کوئی نحوست ہے۔ یعنی اس مہینے میں توہمات کا خود سے شکار نہیں ہو جانا چاہیے۔ توہم پرستی، توہمات، یہ الفاظ اکثر سننے میں آتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ توہمات کا مطلب ہے کہ وہم میں مبتلا ہو جانا، ایک خود ساختہ جھوٹے اور باطل تصور کا شکار ہو جانا، بجائے یہ کہ انسان پر کچھ مشکل آئے تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ انسان پہ اگر کوئی بیماری آتی ہے، کوئی برا وقت آتا ہے تو اسے کہنا چاہیے قدر اللہ ما شاء فعل، کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا، اس نے چاہا ہو گیا، نہ کہ اس کے لیے کوئی خود ساختہ جھوٹا سبب قائم کر لیا جائے۔ یہاں تک کہ آج ہماری سائنسز بھی اس کی نفی کرتی ہیں۔ ہمارے ہاں کالجز کے اندر یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ، یہ انگریزی کی کتاب کا دوسرا سبق ہے، دوسرے سال پڑھایا جاتا ہے، یعنی سیکنڈ ایئر میں پڑھایا جاتا ہے۔ اس میں بہت ساری سپرسٹیشنز کا ذکر ہے کہ کس طرح سائنسی طریقہ کار کے آنے سے، سائنسز میں ترقی ہونے کی وجہ سے جو تعلیم ہمیں مذہب نے دی ہے کہ یہ توہم پرستیاں جو ہیں یہ ناحق ہیں، سائنس نے بھی اسی کی تائید کر دی ہے، اس میں یہ طلباء کو پڑھایا جاتا ہے۔ تو اسی توہم پرستی کا شکار ہونا، اسی کو کہتے ہیں بدشگونی لینا کسی بھی چیز سے، چاہے یہ کوئی وقت ہو جیسے سفر کا مہینہ ہے، چاہے کوئی جانور ہو جیسے یہ کالے رنگ کی بلی ہوتی ہے یا کوئی بھی کالے رنگ کا پرندہ ہوتا ہے، یا پھر کسی خاص عدد سے جیسے یہ 13 کا ہندسہ ہے، بدشگونی لینا یہ درست امر نہیں ہے۔ اس لیے بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل سلیم دی ہے، اور بحیثیت مسلمان ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کرنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، اس کے اندر جو الہ ہے یہ توحید الوہیت کی طرف دعوت ہے، اور توکل کا مطلب ہے کہ انسان کو امید بھی اللہ سے رکھنی چاہیے اور خوف کہ جس کا حقدار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اسی سے ڈرنا چاہیے۔ اگر انسان اس طرح سے خود ساختہ نظریات کا شکار ہو کے، تصورات کا شکار ہو کے بدشگونی لے گا کہ یہ سفر کا مہینہ ہے، اس کے اندر نحوست ہے، ابتدائی 13 دنوں میں کوئی خوشی کا کام نہیں سر انجام دینا اور پھر اس کے آخری بدھ میں یوم غسل صحت منانا، تو یہ سب بدشگونی ہے۔ بغیر کسی سبب کے کسی بھی چیز کے بارے میں بدگمان ہو جانا اور کسی کام کو کرنے سے رک جانا، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ بدشگونی لینا کسی بھی چیز سے بغیر کسی سبب کے بدگمان ہو جانا اور کسی کام سے رک جانا، یہ توحید الوہیت کے بھی منافی ہے، اس سے انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ معزز ناظرین، بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس نشست میں یہیں پر اکتفا کرتا ہوں۔
اور انشاءاللہ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔